ہندوستان کے اندر ہونے والے الیکشن کے حوالے سے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کے اندر جو پاسبلی آپ یوں کہیں کہ دنیا کے اندر سب سے بڑی جمہوریت ہے، جہاں پہ لوگوں کی تعداد جو ہے وہ 1 ارب 60 کروڑ سے زیادہ ہے، وہاں پہ لوگوں نے اپنی حق رائے دہی کا استعمال کیا. اور اس الیکشن میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ سیکھ سکتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عوام کی جو طاقت ہے، اس کی جو اہمیت ہے اس الیکشن نے وہ بھی واضح کی. آپ دیکھ لیں کہ مودی صاحب نے پورے نظام کو اپنے پاس جکڑ کے رکھا ہوا تھا. ایون کہ راہل گاندھی کے مطابق ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جس کو آپ کہتے ہیں ایجنسیز کہتے ہیں، وہ سب بھی اس میں انوالو تھیں کہ مودی صاحب کو 400 سے زیادہ سیٹیں دلوانی ہیں. لیکن عوام اور نوجوانوں نے جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، جو فیس بک یوز کرتے ہیں، جو ٹویٹر یوز کرتے ہیں، ان سب نوجوانوں نے مودی صاحب کے اس حاکمیت والے رویے کو، جس میں پیپل پاور کے بجائے ایک اپنے آپ کو سپر ہیومن کے طور پہ پیش کرنا، اور ایون کہ ایسی بھی باتیں انہوں نے کہی کہ جیسے مجھے آسمان سے اتارا گیا ہے اور میں جناب یہاں پہ جو ہے میں خود نہیں بولتا، میرے اندر جو ہے وہ خود ایشور بولتا ہے. اس طرح کے دعوے بھی انہوں نے کیے، سپر ہیومن ہونے کے دعوے کیے، اور اپنے آپ کو اس طرح سے پینٹ کیا کہ جیسے وہ ہی از دا اونلی ون ان دا انڈیا، اور کوئی ان کے مقابلے میں کوئی دوسرا شخص پیدا ہی نہیں ہوا. سب کچھ اپنی طرف لانے کی، ہر چیز کا کریڈٹ انہوں نے کوشش کی کہ وہ اپنی طرف لے کے آئیں. لیکن ان ساری چیزوں میں وہ ایک چیز بھول گئے کہ اب دنیا بدل گئی ہے. یہ اس طرح کے الیکشن بنگلہ دیش کے اندر ہوا، وہاں پہ اپوزیشن کو بالکل کارنر کر کے الیکشن کیا گیا، اور وہ الیکشن تو وہ جیتے. پاکستان میں آپ نے دیکھا الیکشن ہوا، عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے، پوری پارٹی کو ڈسمینٹل کر کے، نشان چھین کے، سب کچھ کر کے بھی پاکستان کے اندر الیکشن جو ہے وہ چوری ہوا. عوام نے ووٹ عمران خان کے ہی کینڈیڈیٹس کو دیا. اب دوسری طرف جو ہندوستان میں جو لیڈر بن کے سامنے آئے وہ 2 نوجوان لوگ تھے. ایک اکھلیش یادو جو سماج وادی پارٹی جو ہے ہندوستان کے اس کے پریزیڈنٹ ہیں، اور دوسرے راہل گاندھی جو کانگریس، انڈین نیشنل کانگریس کے پریزیڈنٹ ہیں. یہ دونوں ینگ آدمی ہیں جو عوام کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں، یا کنیکٹ کیا انہوں نے، اور ان دونوں نے عوام کو ان کے جو ریئل میٹرز ہیں ان کی طرف لے کے آئے. اور کانگریس جو پچھلے 10 سال سے کافی دباؤ میں تھی، وہ آلموسٹ 99 سیٹیں لے گئی. اور اکھلیش یادو جو سماج وادی پارٹی اتر پردیش میں، انہوں نے آلموسٹ کوئی 35 سے 36 سیٹیں جیتی ہیں. یہ 2 نوجوان لوگ جو ہے وہ ہندوستان کے اندر ابھر کے سامنے آئے. جو مستقبل کی لیڈرشپ ہے وہ اب پورے اس ساؤتھ ایشیا میں اگر ہم دیکھیں تو وہ نوجوانوں نے اپنے قبضے میں لے لی ہے. وہ ہندوستان کا نوجوان ہو، یا بنگلہ دیش کا نوجوان ہو، یا پاکستان کا نوجوان ہو، یا پھر سری لنکا کا ہو، اس سارے ریجن میں نوجوان جو ہے وہ امپاورڈ ہو چکے ہیں اور پالیٹکس میں ڈیسیژن میکر بنتے چلے جا رہے ہیں. آلدو کی مودی صاحب حکومت بنا لیں گے، لیکن یہ حکومت اب زیادہ، جسے آپ یوں کہیں کہ مودی صاحب کے جو طریقہ کار ہیں یا اپنی سیلف اتھارٹیریم ہے، وہ زیادہ برقرار نہیں رہ پائے گی. کوئی بھی جماعت جو نوجوانوں کو نیگلیکٹ کرے گی وہ مستقبل میں آگے نہیں بڑھ سکتی. اور ہندوستان کا الیکشن بھی یہ بتاتا ہے کہ نوجوان ہی اس ساؤتھ ایشیا کے ڈیسیژن میکر ہیں. اور اگر یہی نوجوان ڈیسیژن میکر مل کے اس بلاک کے اندر ہونے والے بڑے بڑے مسائل کو اوپر فوکس کریں، جیسا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشمیر کا ایشو ہے، جیسا کہ ان تینوں ملکوں میں بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان کے اندر غربت کا اور اکنامک کریش کا ایک ایشو ہے، اگر یہ نوجوان کمپیل کریں گے اپنی لیڈرشپ کو کہ ہمیں اور کوئی مسئلوں میں نہیں جانا، بلکہ ہم نے سب نے مل کے، سارے ریجن کی لیڈرشپ نے مل کے ہمارے علاقوں میں غربت کو ختم کرنا ہے، ہمارے علاقے میں پر کیپیٹا انکم کو انکریز کرنا ہے. یہی نوجوان جو ان تینوں ریجن میں یا اس ریجن میں موجود ہیں، یہ نوجوان جب دبئی جاتے ہیں تو وہاں پہ بیسٹ پرفارم کرتے ہیں. یہی نوجوان جب یورپ، یوکے اور کسی بھی دوسرے کنٹری میں جاتے ہیں تو بیسٹ پرفارم کرتے ہیں. تو کیا یہ اپنے ممالک کے اندر، کیونکہ لیڈرشپ کے اندر وہ ول نہیں ہوتی، تو کیا یہ نوجوان مل کے اپنی لیڈرشپ کو کمپیل نہیں کر سکتے کہ ہمیں آپ کے یہ جو
नारे वादे दावे इन पे नहीं जाना, बल्कि हमने मिल के कारोबार को फोकस करना है, हमने मिल के इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर करना है, हमने गैर जरूरी मसलों में अपने आप को उजागर नहीं करना। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो इशू है, जो पानी का इशू भी है, जो कश्मीर का इशू भी है, जितने भी इश्यूज हैं, इनको सॉर्ट आउट करके इस सारे रीजन के लोगों को आपस में मिला के एक बिजनेस एक्टिविटी का हब क्रिएट करना है। तो क्या ये नहीं कर सकते? मुझे लगता है कि मुस्तकबिल में यही नौजवान इस सारी चीज की भी बुनियाद डालेंगे और इस रीजन का नौजवान खड़ा होके साउथ एशिया के जो 70 साल पुराने मसाइल हैं जो नहीं हल हो सके, जैसे पाकिस्तान में नौजवान खड़ा हुआ इमरान खान के साथ, हिंदुस्तान में नौजवान खड़ा होगा राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ, और इसी तरह बांग्लादेश के अंदर भी एक ताकत उभरेगी और नौजवान वहां पे भी तब्दीली की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अथॉरिटेरियम और एस्टेब्लिशमेंट और ताकत को मिला के लोगों के ऊपर कब्जा करके हुक्मरानी का जो ख्वाब है वो ज्यादा अरसा नहीं चल पाएगा। और मैं समझता हूं कि इस रीजन के नौजवान मिलके इस रीजन के बड़े बड़े मसलों को हल करने की भी बुनियाद रखेंगे। आप लोग क्या समझते हैं? जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।